إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأيضا قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأيضا قال الله تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد ذمہ داران جماعت اور مدینہ کالونی کے غیور مجاہد صفت بزرگوں، نوجوانوں، نوعمر بچوں، آج کی یہ خوبصورت بابرکت مجلس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے۔ سیرت کے اہم گوشے، اہم پہلو برادرم خالد صدیقی صاحب نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور ان کا جو مشن تھا وہ بیان کر دیتا ہوں۔ تمہید کے طور پر اول اس بات کو جانیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ کی رضا اور پسند کا علم انسانوں کو انبیاء کے ذریعے ہوا ہے کہ ان انبیاء کو اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے منتخب کیا، ان پر وحی نازل ہوئی اور اس وحی کو ان انبیاء نے انسانوں کے سامنے بیان کیا۔ اس کے ذریعے انسانوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کی پسند کیا ہے اور اللہ کی ناپسند کیا ہے۔ تو جب اس کے مطابق ایک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو اسی کو عبادت کہتے ہیں، اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے
تو اس کو بغاوت کہتے ہیں۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ عبادت کی راہ پر چلتا ہے یا بغاوت کی راہ پر چلتا ہے۔ نتیجہ اخروی زندگی میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو انبیاء نے جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کا خلاصہ دو نکات پر مشتمل ہے۔ پہلا نکتہ ہے، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ماں سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہیں بناؤ گے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو وہ مقام نہیں دو گے جو اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو طریقہ انبیاء نے بیان کیا، لہذا انبیاء کی اطاعت لازم تھی۔ یہ ہے خلاصہ، اللہ کی عبادت اور انبیاء کی اطاعت۔ ہر دور میں جو بھی نبی آیا، اس دور میں اسی کی اطاعت اور اسی کی پیروی یہ لازم تھی۔ یہ سلسلہ انبیاء جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے متعدد امتحانات میں آزمایا، اور جب ان تمام امتحانات میں وہ پورے اترے تو اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اور اس کی عملی شکل وہ یہ ہوئی کہ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، وہ سب آپ کی اولاد اور آپ کی نسل سے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو معروف بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ان کی تیسری نسل جس کا ذکر ملتا ہے، اس میں سے سیدنا شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، جو مدین مصر کے برابر کا جو علاقہ ہے وہاں پر تھے۔ لیکن یہ دو تو معروف ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آ کر آباد ہو گئے اپنی والدہ ہاجرہ کے ساتھ، جبکہ اسحاق علیہ السلام اپنے والد سیدنا ابراہیم کے ساتھ شام فلسطین کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب اس زمانے میں جو زبان تھی اس کو عبرانی کہتے ہیں، جیسے ابھی عربی ہے، اردو ہے، فارسی ہے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں جو زبان تھی اس کو عبرانی زبان کہتے تھے۔ تو عبرانی زبان میں اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ ان کا لقب تھا، اس سے وہ لوگوں میں متعارف تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں۔ ایک ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر ہیں۔ ایک ان کے بھائی تھے بن یامین، یہ سگے بھائی تھے۔ اور 10 ان کے بھائی ہیں ستیلے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں دوسری بیویوں سے، جس سے یوسف علیہ السلام بن یامین نہیں تھے، یعنی ان کی والدہ الگ ہے اور ان کی والدہ الگ ہے۔ ستیلے یہ بھائی تھے ان کے، کل یہ 12 ہیں۔
ان 12 سے جو نسل چلی ہے یعقوب علیہ السلام کی، اسی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل ان کا لقب ہے، 12 بیٹے، اس سے جو نسل چلی تو اس نسل کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ اب اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ انبیاء کا جو سلسلہ ابراہیم علیہ السلام پر پہنچا اور وہاں سے اسحاق اور اسماعیل، پھر اس کے بعد اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد یوسف، یوسف علیہ السلام کے بعد اب یہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے مزید اسی طرح بنی اسرائیل میں چلے گا۔ دوسری جانب اسماعیل علیہ السلام جو مکہ میں آ کے آباد ہوئے تھے، وہ اس وقت تک آخری پیغمبر تھے عرب میں۔ اب زمانہ گزرتا جا رہا ہے، قوم بنی اسرائیل ہے، اس میں انبیاء آ رہے ہیں، ان کے نمایاں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے فرعون سے ان کو آزادی دلائی، ان پر تورات نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام ہے، ان پہ زبور آئی، سلیمان علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کے والد زکریہ علیہ السلام ہے، اور بھی متعدد انبیاء یہ بنی اسرائیل میں پے در پہ آ رہے تھے، تا آ کے بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر آ گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان پر انجیل نازل ہوئی۔ پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اب وہ قرب قیامت، قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے آسمان سے، قیامت کی نشانی کے طور پر۔ اب یہ آخری پیغمبر جب ان کا چلا گیا دنیا سے، تو اس کے بعد پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب تک وہ کام جو انبیاء سر انجام دے رہے تھے، یہ کام اب قوم بنی اسرائیل انجام دے گی۔ اقامت دین، اشاعت دین، ابلاغ دین، یہ ذمہ داری آ گئی قوم بنی اسرائیل پر۔ اور ادھر میں نے آپ کو بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد دوسرا کوئی نبی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کی ذمہ داری آ گئی تو آگے چل کر کے اس قوم نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تورات، انجیل اس سے لا تعلق ہو گئے، اس میں جو ہے اپنی طرف سے باتیں شامل کر لی، کچھ کو مٹا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو اللہ کی اصلی تعلیمات تھی وہ ختم ہو گئی، مٹ گئی، اور انسانوں کے بنائے ہوئے نظریہ، فکر، عقیدہ وہ جو ہے قوم بنی اسرائیل میں رائج ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں قوم بنی اسرائیل میں یہودیت اور عیسائیت پیدا ہو گئی۔ یہ یہودیت اور عیسائیت اسی من گڑت عقائد، نظریات کا نتیجہ ہے۔ ادھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام دنیا سے جب چلے گئے، ان کی تعلیمات بعد کے لوگوں میں تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے گئے۔ آگے جا کر کے عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو خزاعہ۔ عرب میں باقاعدہ کوئی ریاست نہیں تھی، الگ الگ قبائل تھے، ان کا جو سربراہ ہوتا تھا وہی ان کا بادشاہ ہوتا تھا۔ تو بنو خزاعہ ایک قبیلہ ہے، اس کا سربراہ تھا عمر بن لحی۔ وہ مکہ سے شام کے علاقے گیا جہاں پر بیت المقدس ہے، وہاں گیا تو وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہے بت پرستی میں مبتلا ہیں، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے یہ دیکھا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہوگا، لہذا وہاں سے ایک بدھ حبل نامی
اس کو لیا اور مکہ میں لا کر کے ایک جگہ پر اس کو جو ہے نصب کر دیا اور لوگوں کو کہا کہ اس کی عبادت کرو، یہ اچھا طریقہ ہے۔ تو اس کے دیکھا دیکھی مکہ میں اور عرب میں بت پرستی شروع ہو گئی، جو آگے جا کر کے پورے عرب میں پھیل گئی۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں صرف برائے نام ابراہیمی اور اسماعیلی تعلیمات رہ گئیں۔ اس میں سے ایک حج ہے، 4 مہینے کے حرمت والے ہیں، اس کے احکام تھے، 10 محرم کا روزہ تھا، یہ چند تعلیمات رہ گئیں، باقی پورا دین مٹ گیا، شرک عام ہو گیا۔ جب الہی تعلیمات ان کے پاس نہیں رہی تو یہ تو قبائل میں منقسم تھے، تو ان میں ظلم، ناانصافی وہ عام ہو گئی۔ ہر زور آور قبیلہ، زور آور فرد کمزور کو دبانے لگا۔ جو معاشرے میں کمزور طبقات تھے، عورت ہے، یتیم ہے، غلام ہے، ان سب کے حقوق غصب ہو گئے۔ ظلم تھا جو پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ گناہ، معصیت کی مختلف قسمیں پیدا ہو گئیں۔ زنا عیب نہیں تھا، ڈاکہ عام تھا، چوریاں کرتے تھے، قتل چلتا تھا، جواری کھیلتے تھے، ان گنت طریقے گناہ کے تھے جو ان میں رائج ہو گئے۔ ضلالت، گمراہی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ تقوی کا معیار یہ بن گیا کہ برہنہ ہو کر کے، ننگے ہو کر کے بیت اللہ کا طواف کرنا یہ گویا کہ تقوی اور عبادت سمجھا جاتا تھا۔ نوبت بئیں جا رسید، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا شروع کر دیا، اس وجہ سے کہ مستقبل میں ہمیں ان کو کھلانا پڑے گا یا ان کی شادی ہوگی اور میرا کوئی داماد ہوگا، یہ اپنے لیے ایک عار سمجھنے لگے۔ اس کے نتیجے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے لگے۔ یہ ہے وہ عرب معاشرہ۔ باہر میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنی اسرائیل کا یہ حال عالم تھا۔ ان 2 علاقوں سے اور دیگر علاقوں کی طرف جائیں تو ایران میں مجوسیت ہے، آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ اس طرف روم کا علاقہ، وہاں پر عیسائیت پھیلی ہوئی ہے، وہاں پر قیصر خود ایک بادشاہ بنا ہوا ہے، اس نے اپنی ایک ریاست بنائی ہوئی ہے، اپنی ایک حکومت بنائی ہوئی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس سے انسانیت گزر رہی ہے۔ تقریباً 600 سال گزر گئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد۔ اب اللہ کا فیصلہ ہوا کہ اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دیتا ہوں۔ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا، بلکہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں سے آئے گا۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے تھے، ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسماعیل۔ اب آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں سے، لہذا اس فیصلے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت آ گئی۔ نبوت اور رسالت تو آپ پر 40 سال کے عرصے میں آئی ہے، 40 سال گزر چکے تھے زندگی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال جو گزارے ہیں مکہ میں، وہ اس طرح تھے کہ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، اپنی طرف سے خیر خواہی جس سے کر سکتے تھے وہ کیا۔ جیسے کہ خالد صدیقی نے اپنے بیان میں ذکر کیا، سیدہ خدیجہ نے آپ کے اوصاف گنائے، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، غریب پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مشکل وقت میں حق کا ساتھ دیتے ہیں، یہ آپ کے اوصاف تھے۔
آپ کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دے دیا تھا کہ سچا انسان، امانت دار انسان۔ لہذا 40 سال جب آپ کے مکمل ہوئے، آپ غار حرا میں تھے، معاشرے سے کٹ کر کے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ ظاہر تفصیل علم تو نہیں تھا آپ کے پاس اللہ کا اور دین کا، تو سوچ بچار کرتے تھے، ساری رات کائنات پر غور، آسمان، زمین، سورج، ستارے، اس طرح اپنے خالق کو یاد کرتے تھے، تاہاں کہ وہ وقت آ گیا اور فرشتہ آپ کے سامنے موجود ہوا۔ آپ پر پہلی وحی آ گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وہ پہلی وحی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کیا اور انسان کو اس کی حقیقت بتا دی۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ، اللہ تمہارا رب ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا۔ دوسرا معنی رب کا ہے مالک۔ تیسرا معنی رب کا ہے حاکم، بادشاہ۔ تو اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی کے سامان اس نے تمہیں دیے ہیں، تم اس کے مملوک ہو، تم اس کے بندے ہو، آزاد نہیں ہو، خود مختار نہیں ہو، نہیں، تم اللہ کے بندے ہو۔ اللہ تمہارا حاکم ہے، وہ تمہارا بادشاہ ہے۔ یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا اور انسان کو بتایا، خلق الانسان من علق، تم خود نہیں پیدا ہو گئے ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیے گئے ہو۔ لہذا تکبر، غرور، فخر تمہارے لیے روا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ پہلا تعارف تھا جو ان آیات کے ذریعے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پھر اس کے بعد وہ واقعہ ہے جو سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوا۔ پھر چند دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں اسی پہاڑی سلسلے میں کسی جگہ سے گزر رہے تھے، آواز سنی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا اپنی اصلی شکل میں افق پر موجود تھا، جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور اس کے 600 پر تھے۔ 2 پروں نے مشرق اور مغرب سب کو اس نے ڈھانپ رکھا تھا۔ جب یہ منظر دیکھا تو انسان تھے، لہذا آپ پر ایک طبعی خوف لاحق ہوا۔ آپ فوراً گھر تشریف لائے، زملونی دسرونی، چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، سردی لگ رہی ہے۔ آپ چادر لے کے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، وہی فرشتہ اب شکل بدل کر کے آپ کے سرہانے پر موجود تھا۔ اب وحی آ رہا ہے دوبارہ۔ اب جو وحی آ رہی ہے اس میں آپ کو آپ کا مشن حوالے کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر کمبل اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، اب لیٹنے کا وقت نہیں، گوشہ نشینی کا وقت نہیں، میدان عمل میں اترنے کا وقت آ گیا۔ فانذر، لوگوں کو خبردار کر دو۔ یہ لوگ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اس کا نتیجہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غضب ہے، جہنم ہے، ان کو خبردار کر دو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو، رب کی بڑائی کو بیان کرو۔ یہ جو زمین پر مختلف خدا بن بیٹھے ہیں
ان سب کو کہہ دو کہ تم میں سے کوئی بھی اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ انسانوں پر اپنی خدائی اور اپنی چودراہٹ قائم کرے، نہ روم کے قیصر کو، نہ ایران کے کسرا کو، نہ مصر کے مقوقس کو، نہ مکہ کے ابو جہل اور ابو لہب کو کوئی حق ہے کہ وہ انسانوں پر اپنا قانون بنائے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کبریائی، بڑائی ایک اللہ کی ہوگی۔ یہ ہے وہ مشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ خلاصے کے طور پر اس بات کو سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن 5 نکات پر مشتمل ہے۔ پہلا نکتہ، ابلاغ دین، بلغ ما انزل الیک، جو وحی آپ پر اتاری گئی ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو زندگی کے آخری سانس تک ادا کیا ہے۔ آخری سانس جب آپ لے رہے تھے اس وقت بھی ابلاغ دین کر رہے تھے۔ حکم دیا، تعلیم دی کہ میرے بعد نماز کی پابندی کرنا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، ابلاغ دین پہلا کام۔ دوسرا ہے جو آپ کی دعوت کو قبول کر لے، آپ کی دعوت کو تسلیم کر لے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کر دیں شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ہر قسم کی گناہ اور معصیت سے، ان کو مزین کر دیں اخلاق حسنہ سے، تواضع، عاجزی، انکساری، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت ان کے دلوں میں پیدا کر دیں۔ یہ دوسرا کام۔ تیسرا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اہل ایمان کو قرآن کی تعلیم دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی تعلیم ان کو دے دیں۔ یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو تمام ادیان پر ظاہر کر دیں، تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ اظہار دین، علمی میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی۔ علمی میدان میں اظہار دین یہ ہے کہ دلائل کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت کو بیان کریں، دلیل کے میدان میں انسانوں کو بتا دے کہ فلاح، کامیابی، ہدایت صرف دین اسلام میں ہے۔ اگر آپ کا مد مقابل آپ کی اس بات کو نہ مانے، ہاتو برہانکم، پھر وہ اپنی دلیل پیش کرے، دلیل کے میدان میں آ جائے، ہم سے مقابلہ کر لے، مباحثہ، مکالمہ، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ علمی میدان میں تمام لوگوں نے شکست تسلیم کر لی، کسی کے پاس اسلام کے دلائل کا جواب نہیں تھا۔ یہ تھا اظہار دین علمی میدان میں، اور اظہار دین عملی میدان میں یہ کہ انسانوں کو بتا دو کہ کامیابی، فلاح کا راستہ دین اسلام کی پیروی میں ہے۔ یہی دین تمہیں امن دے سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے، تمہاری جان، تمہاری مال، تمہارے آبرو کا محافظ ہے۔ اس نظام کے علاوہ دنیا کا کوئی نظام آپ کو یہ نہیں دے سکتا۔ پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، اس کو کہتے ہیں اظہار دین۔ پانچواں نقطہ آپ کی مشن کا، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، جو دین آپ کو دیا گیا اس دین کو عملاً قائم کر دے۔ انسانی زندگی انفرادی دائرے میں، گھر کے دائرے میں اور اجتماعی دائرے میں اس دین کے مطابق ہو جائے۔ یہ دین اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا
کہ اس کی تلاوت ہو، اس کی تعلیم ہو، اس سے برکت اور فیض حاصل کیا جائے. یہ سب ضمنی فوائد ہیں. اصل مقصود، اصل مطلوب یہ ہے کہ حکومت الہیہ قائم ہو جائے. حکومت الہیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام بحیثیت ریاست بالادستی حاصل کر لے، یہ بھی غلط فہمی ہے. اصل حکومت الہیہ یہ ہے کہ انسان اپنے انفرادی زندگی میں اللہ کا وفادار ہو، انسان اپنے گھر کے دائرے میں اللہ کا وفادار ہو، انسان اپنے قومی اور اجتماعی معاملات میں اللہ کا وفادار بن جائے. گویا زندگی پوری کی پوری ایک اللہ کے حکم کے مطابق بن جائے. اسی کو حکومت الہیہ کہتے ہیں، اسی کو اقامت دین کہتے ہیں، اور اسی کو اللہ کی عبادت کہتے ہیں. لہذا یہ وہ 5 نکات جس پر آپ کے مشن کا آغاز. پھر اس کے بعد پہلے مرحلے پر آپ کے جو قریب ترین لوگ تھے، سیدہ خدیجہ آپ کی اہلیہ، سیدنا ابو بکر آپ کے ساتھی، سیدنا علی آپ کے چچزاد بھائی، سیدنا زید بن حارثہ آپ کے آزاد کردہ غلام، انہوں نے ایمان قبول کر لیا. 3 سال کے بعد وحی آ گئی، اپنے قریب رشتہ داروں کو خبردار کر دو. آپ نے بنو ہاشم جو آپ کا خاندان تھا انہیں آگاہ کر دیا. اس کے بعد وحی آ گئی، ڈنکی کی چوٹ پر اعلان، کھلم کھلا پیغام توحید سنا دو. آپ نے کوہ صفا پہاڑی تھا، اس کے اوپر گئے اور تمام قریش کے لوگوں کو جمع کیا، دعوت توحید پیش کر دی. لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے اگر اس کلمے کو قبول کر لو. ابو جہل نے انکار کر دیا. وہ سمجھ گیا یہ پیر صاحب کا وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی ذکر نہیں ہے، یہ کوئی دم درود نہیں ہے. وہ سمجھ گیا کہ لا الہ الا اللہ بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر. کسی کی اطاعت نہیں، کسی کی سپرمیسی نہیں، کسی کی حاکمیت نہیں، الا اللہ، مگر ایک اللہ کی ہوگی. ابو جہل نے انکار کر دیا، یہ کلمہ قبول نہیں ہے. 10 کلمے اور دے دو، وہ قبول کر لیں گے، یہ نہیں قبول کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہی پیغام. اس کے بعد پھر جو ہے آپ کی دعوت شروع ہوئی، قرآن اترنے لگا، بیان ہونے لگا. مشرکین نے مختلف حربے استعمال کیے، جیسے بھی خالد صدیقی نے ذکر کیا کہ آپ سے پہلے مرحلے پر یہ بات ہوئی، علاج کرا دیں، بیمار ہے تو علاج کرا دیتے ہیں. مال دولت چاہتے ہو، مال دولت دیتے ہیں. کسی حسین عورت سے نکاح کا ارادہ ہے، وہ کرا دیتے ہیں. اور اگر سردار بننا چاہتے ہو تو ہم بالاتفاق آپ کو مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں، لیکن اس کلمے کو چھوڑ دو. یہ الفاظ میرے یاد رکھیے گا، اس کے بارے میں آپ سے پھر آگے پوچھوں گا. سب نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، کلمہ چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج چاند بھی لا کے رکھ دو، رکنے والا نہیں ہوں. یا تو یہ کلمہ غالب ہوگا یا میری جان جائے گی، تیسرا کوئی آپشن نہیں. اس کے بعد پھر آئے بھتیجے، کیا اختلاف پیدا کر دیا، آؤ مل جل کر رہتے ہیں. 1 سال آپ کے طریقے پر، 1 سال ہمارے طریقے پر، مل جل کر کے رہو. جیسے آج بھی کہتے ہیں یہودیت قبول، عیسائیت قبول، مجوسیت قبول، قادیانیت قبول، اور اس کے ساتھ ساتھ توحید بھی قبول. مل جل کر کے رہو، نو ٹینشن. قرآن آ گیا، لا اعبد ما تعبدون، نہ تمہارے طریقے پر میں ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم میرے طریقے پر. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. کوئی کمپرومائز حق اور باطل میں نہیں ہو سکتا. حق حق رہے گا اور حق
باطل کے ساتھ مل نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، مجنون ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، کوئی اس کو سکھا رہا ہے۔ قرآن آ گیا، انک لعلی خلق عظیم، آپ مجنون نہیں ہیں، جادوگر نہیں ہیں، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا، تکلیف دی، سیدنا بلال، سیدنا خباب بن ارد، سیدنا عمار بن یاسر اور آل یاسر کو آزمائش سے گزرنا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی پیٹھ پر اوجڑی ڈالی گئی، 3 سال کا معاشی بائیکاٹ ہوا، لیکن آپ استقامت کا نمونہ بنے رہے، اور ایک ہی پیغام ہے جو تسلسل کے ساتھ نشر کرتے رہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تا آ کے 10 نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو آپ کی سرپرستی کر رہے تھے، سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا جو آپ کے لیے ایک مضبوط سہارا تھی، آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ 11ویں سال آپ طائف چلے گئے، طائف کے لوگوں نے بھی انکار کر دیا، واپس آ گئے، شب معراج پر چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے گویا کہ یہ پیغام دے دیا، محبوب پریشان نہ ہو، اگر دنیا والوں نے زمین تنگ کر دی، آسمان تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ حوصلہ دیا، ہمت باندھی۔ اس کے بعد حج کا موسم آیا، یثرب جو بعد میں مدینہ بنتا ہے، وہاں کے کچھ لوگ آئے تھے، آپ نے دعوت توحید ان کے سامنے رکھی، انہوں نے قبول کر لی، وعدہ کر لیا اگلے سال آئیں گے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگلے سال 12 افراد اسلام قبول ہو گیا، اس کے اگلے سال 72 افراد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 13واں سال تھا نبوت کا، 13 سال مکہ کے مکمل ہو رہے ہیں، مشرکین مکہ نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ جس رات آپ کو یہ قتل کرنا چاہتے تھے، اس رات کے آنے سے پہلے اللہ کے حکم پر آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت فرما لی، جہاں کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ مکہ سے نکلے اس دعا کے ساتھ، اے اللہ جس بستی سے مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور جس بستی میں مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کر، اور اے اللہ اپنی جانب سے ایک سلطان میرا مددگار بنا دے۔ سلطان اقتدار، قوت، طاقت، جس کے بل بوتے پر میں تیرے دین کا یہ کام کروں، اپنے مشن کو پورا کروں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرما دی۔ دور مکی 13 سال، ان 13 سالوں میں 250 افراد مسلمان ہوتے ہیں۔ اب دور مدنی شروع ہو رہا ہے۔ دور مدنی کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ لوگوں یہ میری خانقاہ ہے، یہ میری درگاہ ہے، کسی کو دم درود چاہیے آ جائے میں دم درود کرا دوں گا، وظیفہ چاہیے وظیفہ بھی دے دوں گا، اور رہ گئے تمہارے اجتماعی معاملات، تمہارے کاروباری معاملات، تمہارے عدالتی مسائل، میرا اس سے کیا لینا دینا۔ باہر یہ عبداللہ بن ابی جو سردار تھا مدینہ کا، پہلے جب مدینہ نہیں تھا اس زمانے کا وہ سردار تھا، جاؤ اس کے پاس۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار ہے، جاؤ اس کے پاس اپنے مسائل حل کرو۔ نہیں 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 نہیں،
آپ نے مدینہ میں تمام اجتماعی معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے. یہودی جو وہاں رہتے تھے ان کو بلایا, ان کے ساتھ میثاق معاہدہ کر لیا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے مذہب پر عمل کرنے میں تم آزاد ہو, تمہاری مرضی جو چاہو کرو, لیکن اجتماعی زندگی, مدینہ پر ریاست, قانون, نظام, دستور, آئین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اس طرح دور مدنی شروع ہوا. اب دور مدنی میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اب قرآن اتر رہا ہے. قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں. 86 صورتیں دور مکی میں نازل ہوئی. جب مکہ میں تھے آپ 13 سال, اس میں 86 صورتیں نازل ہوئی, اور دور مدنی میں 28 صورتیں نازل ہوئی ہیں. 86 صورتوں میں توحید, رسالت, آخرت, انبیاء کے واقعات, اخلاقیات, اس سے متعلقہ تعلیمات ہیں. اجتماعی زندگی سے متعلق کوئی حکم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر عمل ممکن نہیں تھا. اب اسلامی ریاست ہے, عمل ممکن. لہذا سورہ البقرہ, سورہ آل عمران, سورہ النساء, سورہ المائدہ, سورہ انفال, سورہ توبہ, سورہ نور, سورہ الاحزاب, سورہ محمد, سورہ حجرات, سورہ الطلاق پہ در پہ نازل ہو گئی. ایک کے بعد ایک سورت آ رہی ہے اور اجتماعی زندگی سے متعلق احکامات اتر رہے ہیں. شراب کی حرمت آ گئی, پردے کے احکام آ گئے, عدالتی مسائل آ گئے, معاشرتی احکام آ گئے, سود کی حرمت آ گئی. غرض زندگی سے متعلقہ تعلیمات ہیں جو اتر رہی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں. تنفیذ ایک ساتھ, تنزیل اوپر اور تنفیذ نیچے, ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. آپ کی عدالت میں فاطمہ بنت قیس نامی عورت, اس نے چوری کی تھی, اس کا مقدمہ آ گیا. آپ کے دربار میں سفارش آ گئی, حضرت بڑے خاندان کی لڑکی ہے, چھوڑ دیں, برادری کی ناک کٹ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ بڑے لوگ جرم کرتے تھے, چھوڑ دیا جاتا تھا, چھوٹے لوگ جرم کرتے تھے, پکڑ لیا جاتا تھا. خدا کی قسم, فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کر لے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. یہ تھا وہ نظام عدل جو آپ نے فراہم کیا, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائے. آج ہمارے معاشرے میں 2 قانون چلتے ہیں. غریبوں کے لیے الگ قانون ہے, مالداروں کے لیے الگ قانون ہے. یہ جو 2 نظام ہے زندگی, اور جو 2 طریقے ہم نے رائج کیے ہوئے ہیں, سارا فساد اور بگاڑ اس کی وجہ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور مدنی میں بازار کا چکر لگاتے ہیں, گندم کے ڈھیر کو دیکھا, باہر سے خشک گندم ہے, ہاتھ ڈالا, اندر سے گیلی اور خراب گندم نکل آئی, گویا کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ وہ آپ کے معاملات ہیں جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں. بدر میں 313 ہے, 1000 پہ غالب آ جاتے ہیں. احد میں 700 ہیں, 3000 پہ غالب آ جاتے ہیں. خندق میں 3000 ہیں, 10,000 پہ غالب آ جاتے ہیں. غزوہ خندق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج کے بعد اب کوئی تم پر حملہ آور نہیں ہوگا, اب اسلام کا دور شروع ہو رہا ہے. سن 6 ہجری ہے. آپ نے عمرہ کی ادائیگی کا فیصلہ کیا. حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے راستہ روک دیا, صلح حدیبیہ ہو گئی. اس کے نتیجے میں 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دنیا کے تمام بڑے بڑے حکمرانوں کی طرف اپنا سفیر بنا کر روانہ کر دیا.
اس پیغام کے ساتھ کہ یہ پیغام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. پیغام یہ ہے اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اس کو قبول کر لو، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، ورنہ اپنے وبال کے خود ذمہ دار ہوگے. یہ خط جب تمام بادشاہوں کی طرف پہنچا، کسی نے اس خط کا احترام کیا، کسی نے خط کو پھاڑ دیا، کسی نے عزت دی، لیکن دنیا کے تمام حکمرانوں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام واضح الفاظ میں پہنچ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک مصلح، ایک مبلغ نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نظام کے علمبردار ہیں جو عالمگیر بھی ہے اور ہمگیر بھی ہے، جو پوری زندگی پر حاوی ہے اور زندگی کے تمام معاملات کے لیے مکمل رہنمائی دیتی ہے. سن 7 ہجری غزوہ خیبر ہوتا ہے، یہودیوں کو شکست دی جاتی ہے. سن 8 ہجری اب مکہ فتح ہو رہا ہے. مکہ بغیر خون ریزی کے فتح کیا گیا. مکہ فتح ہونے کے بعد 21 سال کے وہ جانی دشمن جو آپ کے اور آپ کے صحابہ کے دشمن تھے، اب آپ کے سامنے سر نگو کھڑے ہیں. 13 سال دور مکی ہے، 8 سال دور مدنی، کل یہ 21 سال ہو گئے. 21 سال کے بعد اب یہ سر نگو کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو. سب یک زبان ہو کر کہنے لگے آپ کریم، آپ کے والد کریم، آپ کے دادا کریم، ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. یہ ہوتا ہے حکمران جو دلوں کو جیت لے. 21 سال جانی دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا. وحشی بن حرب جس نے آپ کے چچا حمزہ کو شہید کیا، آپ کے سامنے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ نے اسے معاف کر دیا. حبار بن اسود جس نے آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کو ہجرت کرتے وقت نیزہ مارا تھا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئی، ان کے پیٹ پہ بچہ تھا وہ مر گیا، بعد میں وہ بھی اسی وجہ سے وہ شہید ہو گئی. حبار بن اسود آپ کے سامنے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ نے معاف کر دیا. اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے. اس کا بیٹا مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ سے فرار ہوتا ہے، جدہ پہنچتا ہے، کشتی میں سوار ہوتا ہے، کشتی بھور میں پھنس جاتی ہے، مشرکین اللہ کو پکارتے ہیں. اکرمہ نے مشرکوں کو کہا کہ اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ حبل ہے، لات ہے، منات ہے، عزہ ہے، یہ تمہارے بت ہیں، ان کو پکارو. مشرکین کہنے لگے یہاں صرف اللہ سنتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا. اکرمہ نے کہا یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ لوگوں مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش ایک اللہ ہے. اس وقت تو تم نہیں مانتے تھے. اس نے دل میں ارادہ کر لیا، اللہ سے وعدہ کر لیا اگر میں اس بھنور سے نکل آیا میں نے تو کلمہ قبول کر لینا ہے. وہاں سے اللہ کا فیصلہ ہوا، کشتی ساحل سے ٹکرا گئی، وہاں سے وہ سیدھا مکہ پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا. آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، بالخصوص ہمارا اپنا
کیا حال ہے؟ دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، جینا مرنا الگ ہو جاتا ہے، خوشی غم چھوڑ دیتے ہیں، رشتے ناطے ختم کر دیتے ہیں۔ دو چچا اور بھتیجے میں اختلاف ہو جائے، بھائی اور بہن میں اختلاف پیدا ہو جائے، بالخصوص جائیداد کے مسائل میں یہ بات آتی ہے، لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، عفو درگزر کرو، رشتوں کو مت چھوڑو، رشتوں کو مت پامال کرو، زد اور انا کو درمیان میں نہ لاؤ۔ یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے، یہ میرے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، غزوہ طائف ہوا، غزوہ تبوک ہوا۔ ان تمام غزوات کے بعد قرآن مجید کی آخری سورت آ رہی ہے جس پر قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اے پیغمبر، جب تم دیکھ لو کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی جانب سے فتح آ گئی، اب تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرو، اسی کی تعریف بیان کرو، اسی سے توبہ اور استغفار والا تعلق جوڑ لو۔ یہ وہ سال ہے جس کو عام الوفود کہتے ہیں، یعنی وفود کا سال۔ تمام قبائل عرب وفود کی شکل میں، قافلوں کی شکل میں مدینہ آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اس کے بعد 10 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج ادا فرمایا، حجۃ الوداع۔ جب آپ حجۃ الوداع ادا فرما رہے تھے، اس وقت آپ کے ارد گرد کم و بیش 1,40,000 صحابہ موجود تھے، اور پورا جزیرۃ العرب اس میں 5 لاکھ نفوس انسان موجود تھے۔ ایک بھی مشرک نہیں تھا، ایک بھی کافر نہیں تھا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے حقوق انسانیت کے حوالے سے تعلیمات ارشاد فرمائی، واضح پیغام دے دیا۔ کسی عربی کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ فضیلت کا معیار ایمان اور تقوی ہے۔ عورتوں سے متعلق تعلیمات دے دی، غلام سے متعلق تعلیمات دے دی، سود کی حرمت کا اعلان فرما دیا، ایک چارٹر پیش کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، گواہی دیتے ہو، شہادت دیتے ہو، جو ذمہ داری مجھ پر عائد تھی وہ ذمہ داری میں نے ادا کر دی۔ قم فانذر وربک فکبر لیظہرہ علی الدین کلہ ان اقیموا الدین۔ کیا یہ ذمہ داری ادا ہو گئی؟ تمام صحابہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اے میرے رب، تو بھی گواہ ہو جا، تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اس موقع پر آخری احکامی آیت اتر گئی، اس کے بعد کوئی حکم نہیں آیا۔ آخری حکم آ رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرما رہا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، جتنے احکام دینے تھے وہ تمام احکام اتر گئے، میں نے اپنی نعمت یعنی قرآن تام کر دی۔ اللہ کا شہنشاہ والا انداز، شاہی فرمان، قیامت تک کے انسانوں کے لیے واضح اور واشگاف پیغام، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، اپنے پیغمبر کے ذریعے دین اسلام کا اظہار بھی کر دیا، اپنے پیغمبر کے ذریعے دین اسلام کو قائم بھی کر دیا، اپنے پیغمبر
پیغمبر کے ذریعے دین کی تمام تعلیمات تمہارے تک پہنچ گئی ہیں، لہذا قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت، رہنمائی، فلاح، کامیابی کا راستہ دین اسلام ہے۔ اور جو کوئی اس دین اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اختیار کرے گا، کسی اور کا نظام قبول کرے گا، کسی اور راستے پر چلے گا، کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ آخری پیغام جو اس آیت میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا، جو ذمہ داری مجھ پر تھی اب اس ذمہ داری کو لو اور دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ۔ اس کے بعد صحابہ آگے بڑھتے ہیں، صحابہ اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں، جو راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، تاکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوتا ہے، روم فتح ہوتا ہے، مصر فتح ہوتا ہے، ایک وسیع رقبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے زیر نگی آ گیا۔ 1000 سال تک مسلمانوں کی حاکمیت رہی، قریب ترین دور میں خلافت عثمانیہ کی صورت میں موجود تھی، ہمارے اس بر صغیر ہند و پاک میں مغلیہ سلطنت کی صورت میں موجود تھی، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کے بعد زوال آ گیا۔ یہ زوال کیوں آیا؟ پستی کیوں آ گئی؟ آج پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان موجود ہیں، 60 اسلامی ممالک موجود ہیں، 70 معاشی وسائل رکھتے ہیں، ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر مظلوم، کمزور طبقہ اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ آج غزہ لہو لہان ہے، آج فلسطین لہو لہان ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمان کچھ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک پیغمبر کا طریقہ ہے، یہی وہ دین تھا جس پر عمل کر کے صحابہ سرخرو ہوئے، یہی وہ دین ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج ہم ذلت سے دوچار ہیں، وجہ یہی ہے دین سے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر کفار اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا تم سب تعداد میں زیادہ ہوگے لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے محبت کرو گے، موت سے نفرت کرو گے، دنیا پرستی تمہارے اندر عام ہو جائے گی، اس کا نتیجہ ہوگا کفار تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ آج یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں آپ سے وہ سوال کر رہا ہوں جس کے لیے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا یاد رکھنا۔ سرداروں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کلمے کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو بالاتفاق سردار مانتے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، لیکن شرط یہ ہے اس کلمے سے دستبردار ہو جائیں۔ لیکن مطلب کیا ہے؟ نظام، قانون، آئین، دستور نظام مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ ابو جہل کے مطابق ہوگا۔ گویا کہ نظام ابو جہل کا ہے، سردار محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ آپ نے انکار کر دیا، مجھے ایسی سرداری نہیں چاہیے کہ جس میں نظام بھی میرا نہ ہو، میں تو وہ سرداری لوں گا جس میں نظام میرا ہوگا۔ یاد ہے سبق؟ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آج ہم لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا کہتے ہیں، کل ہم نے بھرپور لگائے، مجھے اس نعرے پر کوئی اعتراض نہیں، نعرہ 100% درست ہے، نعرہ 100% صحیح ہے، ہمارا سرکار، ہمارا سردار محمد الرسول اللہ ہے، ٹھیک۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا میرے 6 فٹ کے بدن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات موجود ہیں؟ کیا میرے گھر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں؟ کیا میرے معیشت میں،
میرے کاروبار میں، میرے مارکیٹوں میں، میرے بازاروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل ہو رہا ہے؟ کیا ہماری عدالتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ میں جس کے باہر اتنا بڑا بڑا کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی پارلیمنٹ میں کیا قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ آپ تو سر ہلا رہے ہیں کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو رہا۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھر ابو جہل میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ ابو جہل اور ابو لہب بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ کلمہ چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو، نظام کی بات نہ کرو، نظام ابو جہل کا ہوگا، سردار محمد الرسول اللہ ہوگا۔ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، سردار محمد الرسول اللہ، آقا محمد الرسول اللہ، نظام لارڈ میکالے کا، نظام انگریزوں کا، نظام انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کا، تو پھر کیا فرق رہ گیا؟ محض اس لیے کہ وہ ابو جہل تھا اس لیے کافر ہے، میں ثناء اللہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں عبد الرحمن ہوں، تو لہٰذا میں جنتی ہوں، اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے، جب تک حقیقی معنوں میں محمد الرسول اللہ کی غلامی نہیں اختیار کریں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ کتنے بھی حربے استعمال کر لو، کتنے بھی طریقے استعمال کر لو، نجات، ہدایت، فلاح، کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اقبال پیغام دے رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اقبال نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام سنا رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تم نے محمد الرسول اللہ کی غلامی اختیار کر لی، اپنی انفرادی زندگی، اپنے گھر کی زندگی، اپنی مارکیٹ کی زندگی، اپنی معاشرتی زندگی، اپنی عدالتی زندگی، اپنی قانون کی زندگی محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیا، اللہ کا اعلان یہ ہے، دنیا کیا ہے، لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گا، تمہاری تقدیر کا فیصلہ تمہارے خواہش کے مطابق کر دوں گا۔ یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے نجات کا راستہ، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ ربیع الاول ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے، حقیقی معنوں میں ہمیں محمدی بننا ہوگا، صرف مسجد کی حد تک محمدی نہ بنو، ربیع الاول کی حد تک محمدی نہ بنو، رمضان کی حد تک محمدی نہ بنو، زندگی کے تمام دائروں میں محمدی بن جاؤ، نجات اور کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔